بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ ایئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عہدۂ صدارت، دا پریزیڈنسی۔ امریکہ کی صدارت کو جمہوری ممالک میں سب سے بااختیار عہدہ گردانا گیا ہے۔ آئین کے تحت تمام انتظامی اختیارات کا ارتکاز فرد واحد کی ذات میں کیا گیا ہے۔ دستور میں بیان کیے گئے اختیارات کے علاوہ صدر کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے تحت مزید اختیارات بھی حاصل ہو گئے ہیں۔ مثلاً دستور بنانے والوں نے صدر کے کانگریس پر کنٹرول کو کافی محدود رکھا تاکہ صدر آمرانہ حیثیت حاصل نہ کر سکے، لیکن بعد میں دستوری نشوونما کے ساتھ ساتھ صدر کا قانون سازی میں عمل دخل بڑھتا چلا گیا۔ قومی قائد ہونے کی حیثیت سے وہ ایسے اختیارات بھی استعمال کر سکتا ہے جن کا دستور میں ذکر نہیں کیا گیا۔ صدارتی پیغامات اور انٹرویوز کے ذریعے وہ رائے عامہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ملک کے نظم و نسق کی عمدگی کا دار و مدار بڑی حد تک صدر کی قابلیت پر منحصر ہے۔ دراصل صدارتی عہدہ کی نوعیت اور صدر کے اختیارات و اہمیت کو محض دستوری قانون کا مطالعہ کرنے سے ہی معلوم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے عملی پہلوؤں کا مطالعہ بھی ناگزیر ہے۔ صدر کا انتخاب۔ دستور بنانے والے سربراہ مملکت کے عہدہ کو جمہوری ہیجانات سے بلند تر رکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے وہ اس عہدہ پر قابل ترین افراد کو متمکن دیکھنے کے متمنی تھے۔ اسی مقصد کی خاطر انہوں نے صدر کے چناؤ کا اختیار عوام کے محدود منتخب کردہ ایک محدود ادارے کو دینا مناسب سمجھا، لیکن سیاسی جماعتوں کی نشوونما کے باعث اب یہ ابتدائی طریقہ کار عملی طور پر معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ اہلیت۔ صدر اور نائب صدر کو قانونی طور پر کچھ خصوصیات کا حامل ضرور ہونا چاہیے۔ مثلاً وہ امریکہ کا پیدائشی شہری ہو، اس کی عمر 35 سال سے کم نہ ہو، وہ 14 سال تک امریکہ میں رہائش پذیر رہا ہو، تاہم یہ ضروری نہیں کہ صدارتی امیدوار متواتر 14 سال سے امریکہ میں رہ رہا ہو۔ چنانچہ ہربرٹ ہوور کے خلاف اس کے مخالفین نے یہی اعتراض کیا کہ وہ متواتر 14 سال امریکہ میں نہیں رہا، لیکن اس اعتراض کو رد کر دیا گیا تھا کیونکہ امریکہ میں ہوور کی رہائش کی مجموعی مدت 14 سال سے زائد تھی۔ میعاد عہدہ۔ صدر کو 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور اس عرصہ کے خاتمے سے بیشتر وہ مستعفی ہو کر یا مر جانے کی صورت میں عہدے سے الگ ہو سکتا ہے یا پھر اسے مواخذے کے ذریعے سبکدوش کیا جا سکتا ہے۔ عہدے کی ایک میعاد پوری کر لینے کے بعد صدر دوسری مدت کے لیے بھی منتخب ہو سکتا ہے، اور عام طور پر باصلاحیت افراد دوسری مدت کے لیے بھی منتخب ہو جاتے ہیں۔ تیسری مدت کے لیے منتخب ہونے کو شروع سے ہی ناپسندیدہ اور غیر جمہوری خیال کیا گیا۔ اگرچہ دستور میں ایسی کسی ممانعت کا ذکر نہ کیا گیا تھا، جارج واشنگٹن نے تیسری مرتبہ صدارت پر فائز ہونے سے انکار کر دیا۔ جیفرسن نے بھی ایسا ہی کیا، چنانچہ یہ اصول دستوری روایت کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تاہم اس دستوری روایت کو دوسری عالمگیر جنگ کے ناگزیر حالات کے زیر اثر توڑا گیا اور صدر روزویلٹ نہ صرف تیسری بلکہ چوتھی مرتبہ بھی صدر منتخب ہو گئے۔ 1951 میں دستور میں باقاعدہ ترمیم کے ذریعے، یعنی جو 22ویں ترمیم تھی، اس میں تیسری مدت کے لیے اس عہدہ پر فائز ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ صدر کی موت کی صورت میں نائب صدر بقیہ مدت کے لیے صدارت کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نائب صدر اپنے پیش رو کے عہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد کیا خود 2 مرتبہ صدارت پر فائز ہو سکتا ہے؟ دستور کی اسی 22ویں ترمیم کے مطابق اگر نائب صدر
صدارت کے عہدہ پر 2 سال سے زائد عرصہ تک رہ چکا ہو تو اس کے بعد وہ صرف ایک مدت کے لیے 2 بار صدر منتخب ہو سکتا ہے، یعنی 2 سال سے زائد عرصے کی مدت کی میعاد کو صدارتی عہدے کی پوری میعاد کے مساوی خیال کیا جائے گا۔ امیدواروں کی نامزدگی۔ صدارتی امیدواروں کے طریقہ کار کو 4 مختلف مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، سیاسی جماعتوں کی طرف سے امیدواروں کی نامزدگی۔ نمبر 2، الیکٹورل کالج یعنی انتخابی ادارہ کے اراکین کا انتخاب۔ نمبر 3، انتخابی ادارے کی طرف سے صدارتی امیدوار کا چناؤ۔ نمبر 4، انتخابات میں کامیابی کے لیے شرائط اور طریقہ کار۔ قومی کنونشن کا انعقاد۔ صدارتی امیدواروں کے چناؤ کے لیے سیاسی جماعتیں انتخاب سے 5 یا 6 ماہ قبل ہی ایک نمائندہ کنونشن کا انعقاد کرتی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی قومی کنونشن کا انعقاد جون کی آخر یا جولائی کے شروع میں کرتی ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی کنونشن اس کے ہفتے کے 2 ہفتہ بعد منعقد ہوتی ہے۔ کنونشن کے لیے جگہ اور وقت کا تعین پارٹی کی قومی کمیٹی کرتی ہے۔ ہر پارٹی کی کنونشن میں تمام ریاستوں سے پارٹی کے مندوبین شرکت کرتے ہیں۔ صدارتی امیدوار کا تقرر۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا کنونشن ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جس میں ہزاروں وفود کی شرکت کی وجہ سے بڑی گہما گہمی کا سماع ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ ہر جماعت خود ہی کنونشن کی کارروائی سے متعلق قواعد و ضوابط بناتی ہے۔ اس کنونشن میں 1-2 آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی کے لائحہ عمل کو واضح طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ اس کنونشن کے پیش نظر دوسرا اہم کام صدر اور نائب صدر کے عہدے کے لیے پارٹی امیدواروں کی نامزدگی ہوتی ہے۔ کنونشن کے شروع ہونے سے تیسرے یا چوتھے دن بعد یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے، مندوبین میں سے کوئی بھی فرد کسی شخص کا نام بطور امیدوار پیش کر سکتا ہے۔ عام طور پر مندوبین اسی امیدوار کی موافقت کرتے ہیں جس کی حمایت کرنے کا وعدہ انہوں نے اپنی ریاستوں میں پارٹی اراکین کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ انتخابی مہم۔ کنونشن میں تمام ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کر دی جاتی ہے اور کنونشن کے خاتمے کے بعد یہ کمیٹی انتخابی مہم کے لیے لائحہ عمل طے کرتی ہے۔ کمیٹی کا چیئرمین پارٹی کے نامزد امیدواروں کی تشہیر کے لیے جلسے، جلوسوں اور پمفلٹوں وغیرہ کا وسیع پیمانے پر انتظام کرتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر پلیٹ فارم، پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا آزادانہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر امیدوار تقاریر اور انٹرویوز کے ذریعے عوام کے سامنے اپنا پروگرام پیش کرتا ہے۔ انتخابات پر بھاری رقوم خرچ کی جاتی ہیں۔ 1947 کے ہیج قانون کے تحت اخراجات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ انتخابی مہم پر اٹھنے والے اخراجات کا دار و مدار بڑے حد تک حالات پر بھی موقوف ہے۔ اگر قومی نوعیت کے اہم مسائل انتخابی مسئلہ بن گئے ہوں تو اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انتخابی ادارہ کی تشکیل۔ آئین کے مطابق ہر ریاست میں الیکٹورل کالج کے اراکین کی مجموعی تعداد اس ریاست کے کانگریس کے دونوں ایوانوں میں مجموعی نمائندگی کے مساوی ہوگی۔ انتخابی ادارہ کے اراکین کا انتخاب فہرستی طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر پارٹی ہر ریاست کے لیے انتخابی ادارے کی مخصوص نشستوں کے مساوی اپنے امیدواروں کی ایک فہرست تیار کرتی ہے۔ شروع میں انتخابی ادارہ کے اراکین کو منتخب کرنے کا اختیار ہر ریاست کی مجلس قانون ساز کو دیا گیا تھا، لیکن دستور میں ترمیم کر کے اب یہ اختیار براہ راست ہر ریاست کے رائے دہندگان کو دیا گیا ہے۔ ہر ووٹر کسی بھی پارٹی کی طرف سے پیش کردہ پوری فہرست کے حق میں ووٹ ڈالتا ہے۔ نتائج معلوم کرنے کے لیے ہر فہرست کے حاصل کردہ ووٹوں کی گنتی کر لی جاتی ہے۔
جس پارٹی کی فہرست کو زیادہ ووٹ حاصل ہو جائیں اس فہرست میں شامل تمام امیدوار کامیاب قرار دیے جاتے ہیں۔ صدارتی امیدوار کا چناؤ انتخابی ادارے کے انتخاب کے ساتھ ہی کامیاب صدارتی امیدوار کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ جس پارٹی کو انتخابی ادارہ میں زیادہ نشستیں حاصل ہو جائیں اسی پارٹی کا صدارتی امیدوار کامیاب قرار پائے گا۔ انتخابی ادارے کے اراکین ہمیشہ اپنی پارٹی کے صدارتی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں، تاہم قانونی اعتبار سے ابھی انتخاب مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد انتخابی ادارہ کے اراکین اپنی اپنی ریاستوں میں اکٹھے ہو کر صدر اور نائب صدر کے عہدوں کے لیے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں۔ ہر ریاست ووٹ سے متعلق پوری رپورٹ واشنگٹن میں سینٹ کے صدر کو بھیج دیتی ہے۔ ووٹوں کی گنتی ایوان نمائندگان کے ہال میں 6 جنوری کو دونوں ایوانوں کے اراکین کی موجودگی میں شروع ہوتی ہے، جبکہ سینٹ کا صدر اس اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ صدر یا نائب صدر منتخب ہونے کے لیے امیدوار کو واضح اکثریت یعنی 50% 270 سے زائد ووٹ حاصل کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی صدارتی امیدوار مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو ایوان نمائندگان کے اراکین ایک ووٹ ایک ریاست کے اصول کی بنا پر 3 ایسے امیدواروں میں سے عام اکثریت کے اصول کی اساس پر صدر کو منتخب کر لیتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوں۔ ہر ریاست کے وفد کو ایک ووٹ حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ منتخب ہونے والے صدر کو رائے دہندگان کے ووٹوں کی بھی واضح اکثریت حاصل ہوئی ہو۔ مثلاً لنکن اور ولسن دونوں اپنے پہلے دور صدارت کے انتخاب میں ووٹوں کی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تھے، اگرچہ باقی امیدواروں کے مقابلہ میں ان کے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ریاستی ووٹوں کی اکثریت صدر کو منتخب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی امیدوار 20 جنوری تک مطلوبہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو منتخب شدہ نیا نائب صدر صدارت کا عہدہ سنبھال لے گا۔ دوسری طرف نائب صدارت کے لیے اگر کوئی بھی امیدوار واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے تو سینٹ کے اراکین انفرادی حیثیت سے ایسے 2 امیدواروں میں سے ایک کو نائب صدر منتخب کر لیتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہوں۔ اس لیے سینٹ میں اکثریت کے ووٹوں کا حصول لازمی ہے۔ آئین کے 20ویں ترمیم کے مطابق نیا صدر 20 جنوری کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے نئے منصب کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے حلف وفاداری اٹھاتا ہے۔ طریقہ انتخاب کا عملی پہلو۔ دستور بنانے والوں کی یہ خواہش تھی کہ سربراہ مملکت کو منتخب کرنے کا حق عام لوگوں کی بجائے چند بہترین نمائندوں کو دیا جائے۔ ان کا موقف تھا کہ انتخابی ادارے کے اراکین اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بہترین اور قابل افراد کو بطور صدر منتخب کریں گے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر انہوں نے صدر کے انتخاب کا طریقہ کار بالواسطہ رکھا، یعنی انڈائریکٹ رکھا، یعنی رائے دہندگان پہلے انتخابی ادارے کی تشکیل کرتے ہیں اور بعد میں انتخابی ادارہ کے اراکین صدر کا چناؤ کرتے ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے تو آج بھی اسی طریقہ کار پر عمل کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے امریکی صدر کا انتخاب ابھی تک انڈائریکٹ ہے، لیکن عملی طور پر یہ انتخاب براہ راست ہو چکا ہے۔ بلا شبہ صدر منتخب کرنے کے لیے اب بھی انتخابی ادارے کی تشکیل کی جاتی ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کی نشو و نما کے باعث اب صدر کے انتخاب کے سلسلہ میں انتخابی ادارہ کے اراکین کی مرضی یا منشا کی کوئی حیثیت حاصل نہیں رہی۔
انتخابی ادارہ کے اراکین کے انتخاب سے بہت پہلے تمام سیاسی جماعتیں اپنے صدارتی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ انتخابی مہم پورے زور و شور سے شروع کر دیتی ہیں۔ انتخابی ادارے کی تشکیل کے موقع پر ہر پارٹی ہر ریاست میں انتخابی ادارے کی نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کی فہرست تیار کرتی ہے۔ انتخابی ادارے کے اراکین کے انتخاب کے موقع پر رائے دہندگان کو ہر پارٹی کے صدارتی امیدوار کے نام کا پہلے سے علم ہوتا ہے، چنانچہ کسی بھی پارٹی کی مرتب کردہ فہرست کو ووٹ دیتے وقت وہ اس بات کو ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی جس صدارتی امیدوار کو وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ اسی پارٹی کی تیار کردہ فہرست کے حق میں ووٹ دیں گے۔ انتخابی ادارے کے اراکین اپنی پارٹی کے صدارتی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے اخلاقی طور پر پابند ہوتے ہیں، لہٰذا بعد میں ان کا صدارتی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالنا اور پھر کانگریس کے سامنے ووٹوں کی گنتی محض ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ دراصل کامیاب صدارتی امیدوار کے نام کا اعلان اسی وقت ہو چکا ہوتا ہے جب کسی ایک پارٹی کی فہرست کو واضح طور پر اکثریتی ووٹ ملے ہوں۔ امریکہ میں چونکہ دو جماعتی نظام رائج ہے، اس لیے عام طور پر کسی ایک پارٹی کو انتخاب میں واضح اکثریت حاصل ہو جاتی ہے۔ صدر کا مواخذہ، امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ۔ صدر کے عہدے کی میعاد اگرچہ دستور کے تحت متعین کر دی گئی ہے اور پارلیمانی نظام کے برعکس کانگریس اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پاس نہیں کر سکتی، تاہم کانگریس صدر کو مواخذے کے ذریعے برطرف کر سکتی ہے۔ مواخذے کی تحریک کسی سنگین الزام مثلاً غداری، رشوت ستانی، سنگین بدعنوانی کا ارتکاب یا کسی دوسرے ارتکاب جرم کی بنا پر پیش کی جا سکتی ہے۔ مواخذے کی تحریک ایوان نمائندگان کثرت رائے سے پیش کرتا ہے اور سینٹ اس قسم کے مقدمے کی سماعت کرتا ہے۔ مواخذے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایوان نمائندگان صدر کے خلاف واضح طور پر الزامات کی فہرست تیار کرتا ہے اور مقدمے کی پیروی کے لیے کسی فرد کو مقرر کرتا ہے۔ اگر کہ صدر کسی مقدمے کی سماعت سے پہلے مستعفی نہیں ہوتا تو سینٹ ایسے مقدمے کی سماعت کرتا ہے، جبکہ اجلاس کی صدارت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کرتا ہے۔ مواخذے کی تحریک کو پاس کرنے کے لیے سینٹ کے 2/3 اراکین کے ووٹوں کی حمایت ضروری ہے۔ آج تک کسی صدر کو مواخذے کے ذریعے برطرف نہیں کیا گیا تھا، لیکن 1868 میں صدر جانسن کے خلاف مواخذے کی تحریک پیش ہوئی، لیکن وہ ایک ووٹ کی کمی سے ناکام ہو گئی۔ اسی طرح مواخذے کی یہ تحریک بل کلنٹن کے لیے پیش کی گئی اور یہ تحریک کامیاب ہو گئی۔ اس طرح مواخذے کے ذریعے بل کلنٹن کو صدارت کے عہدے سے مستعفی ہونا پڑا۔ ایک عام شہری کی حیثیت سے اسے مراعات بدستور حاصل رہتی ہیں۔ صدارتی جانشینی، پریزیڈنشل سکسیشن۔ آئین کی 25ویں ترمیم 1942 کے تحت جانشینی سے متعلق دستوری قانون کے ابہام کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس ترمیم میں نائب صدر کے صدارتی عہدہ پر فائز ہونے سے متعلق اصول کی وضاحت کی گئی ہے۔ صدر کے مستعفی ہونے، وفات پا جانے یا برطرفی کی صورت میں امریکہ کا نائب صدر صدارت کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیشرو کی باقی ماندہ مدت عہدہ کے خاتمے تک اس منصب پر فائز رہ سکتا ہے۔ بالفرض اگر نائب صدر بھی موجود نہ ہو تو کانگریس کے قانون مجریہ 1792 کے مطابق ایوان نمائندگان کا اسپیکر یہ عہدہ سنبھال لیتا ہے۔ اس کے عدم موجودگی میں یہ عہدہ سینٹ کے قائم مقام صدر کو حاصل ہوتا ہے۔ سینٹ کے صدر کے بعد کابینہ کے اراکین کانگریس کی صدارتی جانشینی کے قانون مجریہ 1886 کے مطابق یہ عہدہ اس ترتیب سے چلاتا ہے، یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ، اس کے بعد سیکرٹری خزانہ وغیرہ وغیرہ۔ تاہم نائب صدر کے بعد دوسرے کسی عہدیدار کو صدارتی عہدے کی منتقلی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ بلا شبہ متعدد نائب صدور منصب صدارت پر اپنے پیشرو صدر کی میعاد عہدہ پوری کرنے کے لیے فائز ہوئے۔
قائم مقام صدر ایکٹنگ پریزیڈنٹ۔ آئین کی 25ویں ترمیم کے مطابق نائب صدر کو بطور قائم مقام صدر مقرر کیا جا سکتا ہے، ایسی صورت میں جب صدر کانگریس کے دونوں ایوانوں کے صدر کو تحریری طور پر یہ درخواست دے کہ وہ کچھ مدت کے لیے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے قاصر ہے، تو نائب صدر کو قائم مقام صدر نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اپنی منصبی ذمہ داریوں کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے صدر کانگریس کے ایوانوں کے صدور کو تحریری طور پر اطلاع دے گا۔ اس قسم کی درخواست موصول ہونے کے بعد یا تو اسے منظور کر لیا جائے گا یا پھر اگلے 48 آورز کے اندر کانگریس کے دونوں ایوان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا صدر اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر کانگریس 2/3 اکثریت سے نااہلی کا فیصلہ کر دے تو نائب صدر بطور قائم مقام صدر کام جاری رکھے گا۔ مراعات: سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے صدر کو خاص پریویلیجز حاصل ہیں۔ اسے کسی بھی جرم کی پاداش میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے بطور گواہ عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ صدر کا مواخذہ صرف مواخذہ کیا جا سکتا ہے جس کا اختیار عدالتوں کے بجائے کانگریس کو حاصل ہے۔ مواخذے کی صورت میں صدر کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ صدر کا ذاتی تحفظ کا پورا انتظام کیا جاتا ہے۔ صدر کو $400,000 سالانہ تنخواہ ملتی ہے، یعنی $4 لاکھ سالانہ تنخواہ ملتی ہے، جبکہ سرکاری فرائض کے بجاوری کے سلسلے میں $50,000 مزید بھی حاصل ہوتے ہیں، جبکہ فرائض کی ادائیگی کے سلسلہ میں اسے $20,000 بطور الاؤنس سالانہ ملتے ہیں، اور یہ $20,000 بطور الاؤنس نائب صدر کو ملتے ہیں، اور اسی طرح نائب صدر کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ پے کی شکل میں دی جاتی ہے۔